الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودک الدنیا وضرتها، ومن علومک علم اللوح والقلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بیٹی کی تعلیم و تربیت پر ملنے والا اجر اور بیٹی کے لیے پردے کا اہتمام۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یقیناً آپ احباب بارہا یہ بات سن چکے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہی سوچ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سوچ کو اور اس فکر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم سارے حضرات بحیثیت مسلمان اس سوچ کو اور اس فکر کو ختم نہیں کریں گے اور اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ غلط سوچ اور رویہ معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ابھی آج کے اس عنوان کو منتخب کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں آپ احباب نے ایک خبر دیکھی اور سنی ہوگی کہ میاں والی کے اندر ایک صاحب کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی بھی پہلی ہی تھی، شادی کو ابھی 2 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ اولاد ہونے والی ہے تو خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹی پیدا ہو گئی اور اس میں کسی بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ مالک کی عطا ہے۔ کسی کو بیٹا عطا کرے، کسی کو بیٹی عطا کرے، کسی کو ایک دے، ایک سے زائد دے، یہ بھی میرے مالک ہی کی
حکمت ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی ہو جائے تو اس میں ماں کا قصور نہیں، اس میں باپ کا قصور نہیں۔ اگر کسی کے ہاں صرف سارے ہی لڑکے پیدا ہو جائیں تب بھی خاتون کا قصور نہیں، کسی کے ہاں ساری ہی بیٹیاں پیدا ہو جائیں تب بھی ماں کا قصور نہیں۔ یہ تو میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ کی عطا ہے، اور بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اب جب اس بچی کو پیدا ہوئے تقریباً کوئی 5 دن گزرے یا 7 دن گزرے ہوں گے، تو وہ سنگ دل باپ بیٹی کو اٹھاتا ہے اور اسے 5 گولیاں مار دیتا ہے۔ 5 یا 7 دن کی بچی ہو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا وجود ہی کتنا ہوگا۔ بیائی ہی یہ وہ سوچ جو زمانہ جاہلیت کے اندر کفار میں پائی جاتی تھی، یہ اب ہمارے اندر بھی سرایت کر رہی ہے۔ عرف کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو تو ان کے گھر والوں کے حالات دیکھیں، کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو پھر اس وقت حالات دیکھیں، دونوں میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر اس خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا کہ جس خوشی کا اظہار بچے کی پیدائش پر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کس قدر تغیر آ چکا ہے، اور ہم فکری اور دینی اعتبار سے کس قدر پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ کفار مکہ اکثر طور پر بیٹیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرتے اور اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے تھے، تو جا بجا اللہ رب العالمین نے ان کے اس نظریے کو رد فرمایا کہ اولاً اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 14واں پارہ ہے۔ اب زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا کہ جب کسی شخص کہ ہاں ولادت کا زمانہ قریب آتا تو خاوند اس وقت تک اپنی قوم سے چھپا رہتا جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جاتی۔ اب اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے پھر تو خوش ہو جاتا، اور اگر معلوم ہوتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس سارے زمانے کے اندر وہ یہ سوچتا رہتا کہ اب میں اس پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ کیا معاملہ کروں، آیا اسے زندہ رکھوں یا پھر اسے قتل کر کے تو اسے زمین میں دفنا دوں۔ ایک صورتحال تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اس آیہ مبارکہ کا مفہوم حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں، بعد میں یہ مسلمان ہوئے، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ کتنی بیٹیوں کو؟ بولیے 8 بیٹیوں کو زمانہ جاہلیت کے اندر زندہ دفن کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب تو اپنی ہر بیٹی کی طرف سے ایک ایک غلام آزاد کر۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس غلام تو موجود نہیں، ہاں اونٹ ہیں میرے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
پھر کفارے کے طور پر مفہوم حدیث اپنی ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ کو تو ذبح